الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین اشخاص ہوں گے کہ جنہیں وہ سایہ نصیب ہوگا، عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کون سا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ پہلا وہ شخص کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کر دے، دوسرا وہ شخص کہ جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرا وہ شخص کہ جو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرنا، یہ اللہ پاک کی رحمت کو پانا اور پھر کل قیامت کے دن عرش کے سائے کو پانا نصیب ہوگا۔ اور اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے تب بھی یہ سعادت نصیب ہوگی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر اگر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ، تب بھی یہی سعادتیں نصیب ہوں گی۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معذرت، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، مسجد میں ایک تاجر آیا اور تاجر بھی وہاں پر نماز ادا کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تو ایک فقیر آیا، ایک مانگنے والا آیا۔ وہ فقیر آیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا، یا اللہ مجھے اس طرح کا کھانا کھلا اور اس طرح کا حلوہ کھلا۔ وہ تاجر کہتا ہے، ایک لگتا ہے یہ مجھے سنا رہا ہے، تو اس لیے یہ مجھے میرے ساتھ یوں کر رہا ہے، تو اگر تو یہ مجھے خود کہہ دیتا تو میں کھلا دیتا۔ اب اس نے قسم کھا لی کہ میں تو اب اس کو کسی صورت بھی کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ بہرحال وہ فقیر، وہ درویش اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد مسجد کے ایک کونے میں جا کر لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ کچھ دیر گزرتی ہے، وہ تاجر وہیں دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک طباق ہے، اور آ کر دیکھتا ہے، تلاش کرتا ہے اور فقیر کے پاس جاتا ہے، اسے بڑے ادب کے ساتھ جگاتا ہے، اس کے سامنے وہ طباق رکھتا ہے اور کھانا پیش کرتا ہے۔ وہ تاجر کہتا ہے، میں دیکھ کر حیران کہ اس میں تو وہی کھانا تھا جس نے مانگا ہے۔ اب یہ تاجر اس کھانا لانے والے کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میری ایک بچی بیمار ہے اور میں مزدور ہوں، اور میری بچی اور گھر والی ان کی خواہش سے اس طرح کا کھانا کھانے کی۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ ہم کافی ٹائم سے پیسے جمع کر رہے تھے اور آج ایک مسکال تقریباً ہمارے پاس مال بنا ہے، اتنا سونا بنا ہے، اور میں نے جا کر بیچا اور یہ کھانا آج لے آیا، گھر والوں کی خواہش پوری کرنی تھی۔ میں سامان لے کر آیا، گھر والوں کو دیا، اور ادھر آ کر جب میں گھر میں سو گیا، کہا کہ میری گھر والی جب سوئی تو اسے بھی وہ کرم یہ ہوا کہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ آج تمہارے علاقے کی فلاں مسجد میں اللہ کا ایک ولی آیا ہے، اس کو اس طرح کا کھانا کھانا ہے، تو جاؤ کھانا تیار کرو اور اسے ان کی بارگاہ میں پیش کر دو، اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ جیسے ہی مجھے بتایا گیا تو کھانا لایا گیا، تیار کیا، اب میں ڈھونڈتا ہوا ان کے پاس پہنچا ہوں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور ان کی ولایت پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں کھانا پیش کرنے کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مجھے خواب میں آ کر حکم فرمایا، لہٰذا میں اب یہ پیش کر رہا ہوں تاکہ جنت کی ضمانت جو دی گئی ہے، جنت کی ضمانت حاصل کر لوں، جنت کا یہ مجدہ جو ملا ہے یہ مجدہ حاصل کر لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف تو یہ، دوسری طرف وہ تاجر جو بدگمانی کا شکار ہو چکا تھا،
اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، رشتوں کو توڑ دینے والی بڑی خاموش بیماری جس کا نام بدگمانی ہے، یقین کریں بدگمانی بڑے قریب کے رشتوں کو توڑ دیتی ہے، دلوں میں دراڑیں پیدا کر دیتی ہے۔ بدگمانی وہ ہے کہ جو انسان کو یوں کہیں کہ کھا جاتی ہے، دوستیاں ختم ہو جاتے ہیں، گھر میں بعض اوقات گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ناطے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے بدگمانی کی وجہ سے معاشرے میں کتنے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بدگمانی سے بچائے، بدگمانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک کا قرآن بدگمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ان احادیث میں بھی ہمیں یہی پیغام ملتا ہے، بدگمانی سے بچا جائے۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ رشتوں کو توڑ دینے والی خاموش بیماری، انشاءاللہ ہمارا یہ ٹاپک رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش یہی کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ اور آج کا ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے۔ اگر آپ دوست ہیں تو دوستی کے حوالے سے بدگمانی ہو سکتی ہے، اگر آپ شوہر ہیں، والد ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، بیوی ہیں، ماں ہیں، بیٹی ہیں، کسی بھی طریقے سے یہ تعلق رشتہ داری ہے، ایک تعلق ہے، ایک واسطہ ہے، نہ جانے کہاں جا کر کب جا کر یہ رشتہ بدگمانی کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ ضرور دیکھیے، پروگرام مکمل دیکھیے، اور اس پروگرام کا آپ حصہ بن سکتے ہیں۔ مبلغین سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، کال کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، اور فیس بک اور یوٹیوب کے اگر آپ ناظرین ہیں تو کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں، منچ پر تشریف لائیں گے، پھر انشاءاللہ پیغام قرآن سیگمنٹ ہوگا، اور آج بڑے پیارے نعت خوان بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے نعت بھی سنیں گے۔ قاری سید ظہور شاہ صاحب سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ۔ ریحان بھائی کی آمد، مرحبا مرحبا، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں ریحان بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ اور آج جن سے ہم نعت سنیں گے وہ ہیں عظیم ہستی ہیں، نام بھی ان کا عظیم ہے، ماشاءاللہ۔ عظیم بھائی سے انشاءاللہ نعت سنیں گے جی انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مرحبا مرحبا، کیسے ہیں عظیم بھائی؟ اللہ کا بہت مرحبا، کافی دنوں سے ہمیں آپ کا انتظار تھا، استغفر اللہ۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔
جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا پیغام کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ سود قطعی طور پر حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس کی حرمت کا منکر دین اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو حرام سمجھ کر اس بیماری میں مبتلا ہو وہ فاسق اور مردود الشہادہ ہے، یعنی اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کی بھرپور مذمت فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی قیامت کے دن سود خور کا حال بتایا جا رہا ہے کہ اس کا حال کیا ہوگا۔ سود خور قیامت میں ایسے مخبوط الحواس ہوں گے اور ایسے گرتے پڑتے کھڑے ہوں گے جیسے دنیا میں وہ شخص جس پر بھوت سوار ہو، کیونکہ سود خور دنیا میں لوگوں کے لیے بھوت بنا ہوتا ہے۔ آج کل سودی قرضہ لینے دینے کا ابتدائی انداز تو بڑا مہذب ہوتا ہے، اچھے اچھے ناموں سے اور خوش کن ترغیبات سے یہ کام کیا جاتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد قرض دینے والوں کی خوش اخلاقی، ملنساری اور چہرے کی مسکراہٹ یہ سب رخصت ہو جاتی ہے، اور اصلی چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، گھنڈے بیچ رہے ہوتے ہیں، گھر کے باہر کھڑے ہو کر ذلیل و رسوا کر رہے ہوتے ہیں، یہ دکان، مکان، فیکٹری سب پر قبضہ کر کے فقیر و کنگال اور محتاج و قلاش کر کے بے گھرو بے زر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسے افراد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہے، سود خوری میں مبتلا ہے، اللہ کرے کہ وہ اس سے جلد از جلد چھٹکارا پالے۔ یاد رکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، بالآخر مرنا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ سود خور قیامت کے دن برے حال میں ہوگا، جب تک سانسیں چل رہی ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سود کی مذمت پر قرآن و حدیث میں بھرپور انداز میں مذمت ہے، سخت وعیدیں موجود ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اس برے کام میں کسی بھی طرح مبتلا ہو چکا ہے یا آ چکا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ رب بخشنے والا مہربان ہے، اور شرعی رہنمائی کے لیے دارالافتاء اہل سنت سے ضرور رابطہ کیا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کی سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عظیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، 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 یوسف کو تیرا چمکتے ہوئے مقتا، میری رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، تو نے ہی اسے مطلب انوار
کی خدا نے کل چیز تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کل چیز تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنانا محبوب کیا مالک کو مختار بنانا محبوب کیا مالک کو مختار بنایا اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت عاصی کا تمہیں حامی و غمخوار بنانا عاصی کا تمہیں حامی و غمخوار بنایا عالم کے سلاطین بکاری ہے بکاری عالم کے سلاطین بکاری ہے بکاری بکاری عالم کے سلاطین بکاری ہے بکاری سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا تاج کو کاسا بنا کر کے رگے تاج تاج کو کاسا بنا کر کے رگے تاج ان کے در کی بھی کہ اچھی سروری اچھی نہیں عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری بھکاری عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا بنایا سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا اللہ تعالی بھی ہوا اس کا طرفدار اللہ تعالی بھی ہوا اس کا طرفدار اللہ تعالی بھی ہوا اس کا طرفدار سرکار تمہیں جس طرفدار بنا
بنایا سرکار تمہیں جس طرف بنایا ہر بات بدعمالی اس میں نے بگاڑی ہر بات بدعمالی اس میں بگاڑی اور تم میری بگڑی کو ہر بنایا اور تم میری بگڑی کو ہر بنایا ان کے رب کی چھاور کی وہ جس نے ان کے رب کی چھاور کی وہ جس نے ان کے رب کی چھاور کی وہ جس نے پتھر میں حسن لال پورا بنایا پتھر میں حسن لال پورا بنایا تجھے خالق نے طرح بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، کیا بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی، کیا بات ہے۔ اللہ پاک نے ہر اعتبار سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثل و بے مثال بنایا، حضور کی مثل تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے نا، آپ فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اے جا نہیں بولن دی۔ اللہ اکبر۔ حضور کا حسن ہی ایسا ہے، اللہ پاک نے کتنا حسن عطا فرمایا ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کی ایک روایت ملتی ہے جس کا مضمون ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹا، کہا کہ انہوں نے دیکھا اور حسن کو دیکھ کر کہا کہ اگر میرے حضور کی نا پیشانی کے حسن کو اگر وہ دیکھ لیتی، انگلیوں پر نہیں بلکہ اپنے دل پہ چھریاں چلا دیتی۔ اللہ اکبر۔ ایسا حسن ہے، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سواں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کیا بات ہے۔ حضور کے حسن پر بات کی جائے تو یوں کہیں کہ یہ بھی ایک ٹاپک ہے، وللہ الحمد ہمارے مبلغین الحمدللہ اس ٹاپک پر بھی گفتگو کرتے رہتے ہیں، بالخصوص جیسے ہی ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے، ربیع الاول کا مبارک مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی اور گاہے بگاہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی بات تو چھیڑی جاتی ہے، کبھی قرآن کی آیات کے ذریعے، کبھی نعت مصطفیٰ جب پڑھی جاتی ہے تب اس کے ذریعے، کبھی مبلغین بیان کے ذریعے اس حسن کا، حضور کے حسن کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو بہرمند فرمائے، آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے رشتوں کو توڑ دینے والی خاموش بیماری۔ یہ بیماری کون سی ہے؟ بدگمانی۔ بدگمانی واقعتاً رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ اس ٹاپک پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے
ذہن میں کیا ہے، کبھی آپ نے کسی پر بدگمانی کی ہو یا کسی نے آپ پر بدگمانی کی ہو، کبھی اس طرح کا بھی سلسلہ تو ہوا ہوگا، لیکن کس انداز میں آپ نے پھر سمجھایا. لیکن گناہ کا اظہار نہ ہو، یوں آپ بیان کر سکتے ہیں یا کوئی اپنا واقعہ بیان کر سکتے ہیں یا کسی کا واقعہ بیان کر سکتے ہیں، تو یوں لگا کہ بدگمانی یہاں پر ہوئی ہے. اچھا، بدگمانی کا چونکہ تعلق ایک دل سے تعلق ہے، تو ہم تو کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کوئی عمل کسی نے کیا ہے، اس نے بدگمانی کی ہے، بدگمانی کا شکار ہو گیا، جب تک وہ واضح نہ ہو جائے. دو بندوں کا معاملہ ہو، جب واضح ان پر ہو تو پتہ چل جائے گا کہ کس نے بدگمانی کی. ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کی ٹو میں پڑ جائیں اور کسی کے معاملات میں پڑ جائیں. بہرحال چونکہ آج ہماری بات مدنی چینل کے ناظرین آپ سے ہے، ہر بندہ اپنی فکر کرے، اپنے بارے میں غور کرے. جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ویورز ہیں، یہ غور کر لیں کہ میری کیفیت کیا ہے، میرے قلبی جذبات کیا ہیں، میں کسی کے بارے میں کتنے جلدی بدگمان ہوتا ہوں یا کسی کے بارے میں کتنے جلدی حسن ظن رکھتا ہوں، یا میرے سامنے جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو میں حسن ظن کی طرف جاتا ہوں یا بدگمانی کی طرف جاتا ہوں. اگر تو بدگمانی کی طرف جاتا ہوں، یہ بری خصلت میرے اندر پائی جاتی ہے اور میں بار بار اور بہت جلدی بدگمانی کی طرف جاتا ہوں. جب میرے سامنے واضح حق واضح جب ہوتا ہے، جب اصل معاملہ جب میرے سامنے آتا ہے تو شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے. تو یہ غور کرنا ہے آج ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں. رب کا قرآن اگر پڑھیں تو اللہ کیا فرماتا ہے بدگمانی کے حوالے سے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کیا کہتی ہیں، بزرگان دین کے اقوال کیا کہتے ہیں. پھر اس بدگمانی پر ہونے والے جو نقصانات ہیں، اگر معاشرتی نقصانات دیکھیں یہ کیا ہیں، فزیکلی نقصانات کیا ہیں، اس کو دیکھ لیا جائے. مختلف اعتبارات سے نقصانات تو ہیں، دنیا میں بھی نقصانات ہیں، قبر میں بھی نقصانات ہیں اور حشر میں بھی نقصانات ہیں. یعنی بدگمانی یوں کہیں کہ نقصان کا ایک مجموعہ ہے جو دنیا بھی برباد کر دیتی ہے، آخرت بھی برباد کر دیتی ہے، صحت کو بھی خراب کر دیتی ہے. تو انشاءاللہ آج ہمارا ٹاپک یہی رہے گا. آپ ضرور اس ٹاپک پر کوئی گفتگو کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں مبلغین سے، آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں، آپ اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں، آپ واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے واٹس ایپ کو بھی لیا جائے گا. اگر آپ فیس بک یوٹیوب کے ناظرین ہیں تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا. اور ابتداً ہی ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے کہ آپ اس نیکی کی دعوت کو آگے جتنا جلدی ہو سکے شیئر بھی کر دیجئے. اگر آپ فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر کر دیں گے تو انشاءاللہ بہت سو تک یہ نیکی کی دعوت پہنچ جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ریحان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، دیگر مبلغین بھی ہیں ماشاءاللہ. یوسف بھائی کی آمد بھی ہوئی، مرحبا کہتے ہیں یوسف بھائی آپ کو. ماشاءاللہ ابراہیم بھائی کی بھی زیارت ہو رہی ہے، جی مرحبا کہتے ہیں ابراہیم بھائی آپ کو. اللہ پاک سلامت رکھے سب مبلغین کو، ہمارے عظیم بھائی کو، جتنے بھی کیمرہ مینز ہیں، جتنے ہمارے پی سی آر میں ہیں، جتنے حاضرین ہیں ناظرین ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائی عطا فرمائے. ابتداً ریحان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. ریحان بھائی، بدگمانی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جی شاہ صاحب، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ذہنی طور پر بھی پائی جاتی ہے جی، اور اس کا تعلق خیالات سے ہے. اچھا جی. اور ہم اس کے نقصانات کی طرف جانے سے پہلے اس کے مبادیات کو جان لیتے ہیں. مبادیات یعنی ابتدائی باتیں کہ بدگمانی کیا ہے، ظن کیا ہے، ظن کی کتنی قسمیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے یعنی گمان جی، ہر وہ خیال کہ جو کسی نہ کسی ظاہری نشانی سے ظاہر ہو، حاصل ہو، اسے گمان کہا جاتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم آ رہے تھے تو بہت سارا دھواں نظر آیا. اب بعض اوقات دھواں کیا ہوتا ہے، آگ کے شعلہ زن پر بھی دلالت کرتا ہے، آگ کے ہونے پر. اور اسی طریقے سے ابھی جو آ رہے تھے تو وہ دھواں کس چیز کا تھا، وہ اسنو تھی، شبنم وغیرہ، یعنی اس بات پر دلالت کرتا ہے. تو یہ تو ہے گمان. تو اب اچھا گمان بھی ہوتا ہے، برا گمان بھی ہوتا ہے. اس گمان کی دو تعریفات کی ہیں، ایک حسن ظن اور ایک سوء ظن. حسن ظن یعنی اچھا گمان کرنا، کسی کے بارے میں اچھا ذہن میں لانا. کوئی مسکرا رہا ہے ہمیں دیکھ کر تو یہ سمجھنا کہ یہ کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کیا ہے، ہمارے دل میں خوشی داخل کر رہا ہے. اسی طریقے سے سوء ظن، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سوء ظن کی یعنی بدگمانی کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بلا دلیل دوسرے کے برا ہونے کا
اعتقاد جازم کر لینا، یعنی یقین کر لینا فقط بغیر کسی دلیل کے جی کہ یہ بھائی برا ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے تو ہمارے دل کے اندر یہ خیال آ جانا کہ یار یہ تو ریاکاری کر رہا ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے، اس کو بدگمانی کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے وہم میں، اپنے دل میں، اپنے خیالات میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ اس کو حرام بھی کہا ہے حدیث مبارکہ میں، کبیرہ گناہ بھی کہا ہے، تو یہ ہے بدگمانی اور حسن ظن۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا آمین۔ اللہ ہمیں حسن ظن رکھنے کی اور بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مختصر اور بڑے جامع انداز میں ہمارے ریحان بھائی نے بدگمانی کیا ہے، اس کی دو قسموں کو بیان کیا کہ گمان، خیال وہ کیسا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں، نیگیٹیوٹی کی طرف یا پوزیٹیوٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم برا سوچ رہے ہیں یا اچھا سوچ رہے ہیں، ہم اپنا محاسبہ کر لیں۔ اچھا پھر ہوتا یوں ہے کہ اگر تو چونکہ آج ٹاپک تو ہمارا رشتوں کو توڑ دینے والی خاموش بیماری ہے، یہ بدگمانی ہے، اس پر ہے، تو یہ یوسف بھائی رشتوں میں بدگمانی داخل کیسے ہوتی ہے کہ یہ پھر ان کو توڑتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارا ٹاپک ہے رشتوں کو توڑنے والی خاموشی والی، رشتے ٹوٹتے کن وجوہات سے ہیں اور ان کو جوڑنا کیوں ضروری ہے۔ جی ہمارا دین اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں رشتوں کو جوڑنا ہے، رشتوں کو مضبوط رکھنا ہے، اور ہم نے وہ کام کرنے ہیں جن سے ان رشتوں کے اندر مضبوطی پیدا ہو، جی اور ان دراروں سے، ان کاموں سے بچنا ہے جو رشتوں میں کمزوری پیدا کرتی ہے، رشتوں کو توڑنے والی ہوتی ہے، جن میں سے ایک بدگمانی بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک۔ رشتہ داروں میں سے، اصل میں بات یہ ہے کہ رشتہ داروں میں سے کسی نے آپ کو دعوت نہیں دی، یا کسی نے رشتہ دار کے بارے میں بتایا کہ آپ کا رشتہ دار تو یوں یوں کہہ رہا تھا، یا آپ کے رشتہ دار کو تو میں نے یوں یوں کرتے دیکھا تھا جو چیز آپ کے خلاف جا رہی تھی، یا آپ کے فلاں مخالف کے ساتھ میں نے آپ کے رشتہ دار کو جو ہے وہ ملتے ہوئے دیکھا تھا، یا اس کے تعلقات اس کے ساتھ تو بڑے اچھے ہیں اور جب سے وہ اس کے ساتھ ملنا شروع ہوا ہے تب سے آپ کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ جی تو یہ ایک نہیں بہت ساری وجوہات ہیں، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے ہیں کہ جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو، جی جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، جی اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ جی یعنی ہمیں تو جو ہے رشتے جوڑنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ رشتے تمہیں جوڑنے ہیں، جی اور وہ چیزیں جو ظاہری طور پر بھی آپ کے خلاف جا رہی ہیں، جی وَاعْفُ عَن مَّن ظَلَمَكَ، جو ظلم کرے اسے بھی معاف کر دو، ظلم کیا ہے لیکن معاف کرنے کی بات ہے۔ بدگمانی تو بہت دور کا ایک اس طرح کا لیول ہے کہ جہاں پر وہ ثابت نہیں ہے اس کی غلطی سامنے والے کی، جی اور ہم دل ہی دل میں بنا رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس نے غلط کر دیا، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، یعنی کہ رشتہ دار اپنی تباہی اور بربادی کا بہت بڑا ذمہ دار جو ہے نا، اپنے رشتہ داروں کو ہی دل میں قرار دے دیتے ہیں۔ نہ کوئی صغرا ہے، نہ کوئی کبرا ہے، نہ کوئی نتیجہ ہے، نہ تو کون ہے استاد صاحب صغرا کبرا تو کون ہے؟ یہ نہ کوئی دلیل ہے، مطلب کوئی ہمیں یہ منطق کی اصطلاح ہے نا یہ؟ جی مقصد یہ کہ نہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی نشانیاں ہیں، نہ کوئی علامات ہیں، نہ کوئی وجوہات ہیں۔ جی تو اب صغرا کبرا کیونکہ وہ نام بھی ہوتے ہیں بچیوں کے، تو اس بنا پر بھی اشکال ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا جو علمی تھوڑا سا دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے۔ جی اچھا بات یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی سرپیر نہیں، کوئی دلیل نہیں، محض ہم نے کاغذوں کے اوپر اور محض وہم اور خیالات کے اوپر بہت بڑی عمارت کھڑی کر دی ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب اس عمارت کے اوپر کھڑا ہوا جو ہے نا وہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، وہ میرا کزن ہے، وہ میرا خالہ کا بیٹا ہے، وہ میری چچا کی بیٹی ہے، اس طرح کی باتیں ہم ساری کی ساری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رشتہ داروں میں جو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی وجوہات سے ہوتی ہے کہ یا تو ہم آنکھوں سے دیکھ کر کرتے ہیں۔ اچھا اس کی کچھ وجوہات کی میں آپ کو جو نا لائنیں بتاتا ہوں۔ جی بعض اوقات حسد جو ہے نا وہ بھی بدگمانی کی وجہ بنتا ہے۔ بعض اوقات کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں سامنے والے کو کہ بھئی یہ جو ہے مجھ سے آگے جا رہا ہے اور یہ مجھ سے زیادہ ترقی کر رہا ہے،
تو جب ایک چیز نیگیٹو آ گئی نا آپ کے ذہن کے اندر تو اس کے نتیجے میں اب ہم بہت ساری چیزیں اپنے ذہن میں پالنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں اس نے میرے ساتھ یوں کیا تھا, اس نے میرے فلاں رشتہ دار کے ساتھ یوں کیا تھا, ایسا کیا تھا, ویسا کیا تھا. تو ایک تو حسد جو ہے یہ بھی وجہ بنتا ہے. پھر بیچ کے کچھ لوگ جو زیادہ ہمارے ہمدرد بن رہے ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات ہمارے دلوں کے اندر ایسی باتیں پیدا کرتے ہیں جس سے ان کی بدگمانیوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. اللہ. اچھا ایک چیز میں یہاں پر تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہوں گا شاہ صاحب. رشتے مضبوط کرنے کی, صلہ رحمی کی تو جو ترغیب ہے وہ ہمارے دین اسلام دیتا ہے جی, لیکن فی زمانہ سوشل میڈیا کے بعد بہت زیادہ ہو گیا ہے جی, کہ وہ رشتہ داروں پر تنقید کرنا بہت زیادہ. اچھا اب ایک صاحب ہے وہ کہتے ہیں ہاں رشتہ داروں سن لو, یعنی وہ اسٹیٹس پہ لگانے کے لیے, اور وہ آدمی اپنے اسٹیٹس پہ لگا رہا ہے اس لیے کہ میرے رشتہ دار دیکھیں. اس کے بعد چیک بھی کرتا ہے کہ میرے فلاں رشتہ دار نے دیکھا نہیں دیکھا اسٹیٹس, میرے فلاں رشتہ دار نے اسٹیٹس دیکھا نہیں دیکھا. ہاں رشتہ داروں سکون مل گیا نا تمہیں ہمیں برباد کر کے. کتنا غلط طریقہ ہے, آپ یہ دیکھیں نا جی, مطلب سارے رشتہ دار تو ممکن غلط ہے نہیں. کسی ایک کی وجہ سے رشتہ داروں میں سے کسی ایک رشتہ دار نے اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا ہو, لیکن سبھی رشتہ داروں کو یوں اچھا نامینیٹ کرنا. اور جو غلط کیا ہے اس میں 10-20-30% غلط کیا ہوگا, 60-70% تو ہم اس کے ساتھ بدگمانیاں پال کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے کہ بھائی نہیں یہ وجہ بھی ہے. دیکھیں اب ہمارے گھر میں روزی جو ہے, جب سے ہمارے گھر میں آئے تھے نا دعوت میں, انہوں نے کہا تھا یار تمہارا تو گھر بڑا اچھا ہے, بس اس کے بعد سے ہمارے گھر میں مسائل شروع ہو گئے اور ان کی وجہ سے انہوں نے نظر لگا دی, جادو کر دیا, جنات چھوڑ دیے, نظر لگا دی ہے یا انہوں نے ہمارے اوپر جادو کر دیے ہیں. اور جب سے انہوں نے کیا ہے نا بس تب سے ہمارے ساتھ ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے. اور جب سے ان کو پتا چلا ہے کہ ہمارا بیٹا فلاں جگہ جاب کر رہا ہے تب سے اس کو جاب میں مسائل شروع ہو گئے. ایک جملہ کہا جاتا ہے یہ کالی زبان والا ہے. کالی زبان, یہ کون ہوتا ہے استاد جی کالی زبان والا؟ کالی زبان اور وہ جو ہے کالی نظر والا بھی ہوتا ہے. کالی زبان تو اللہ اکبر, بدگمانی میں نہیں, کالی نظر پھر بدگمانی میں آ رہی ہے. بات یہ کہ یار وہ کالی زبان کا بھی استاد جی یوں ہی ہوتا ہے, کہا جاتا ہے جو سوسائٹی میں نا بالخصوص یہ پنجاب کی طرف دیکھا جائے نا, کہتا ہے اس کی کالی زبان ہے, یہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے, دعا دے دے کچھ کسی کی تعریف کر دی نا تو بس اب اس کا جو نا کام ہو جائے گا پورا. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی نوکری ختم ہو گئی, ہمارا گھر ختم ہو گیا, یہ صرف اس کی وجہ سے ہوا ہے, ہمیں پتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. پھر وہ بابوں کے پاس جائیں گے اور ان سے معلوم کریں گے کہ بھائی کیا ہمارے فلاں ہی رشتہ دار نام معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم بدگمانی کی وجہ سے پال رہے ہوتے ہیں جن کا وجود اور پھر ہے نہیں. اس کا نقصان کس قدر زیادہ ہوتا ہے. اب جن کا آپ نے ذکر کیا, ایسے غلط افراد کے پاس جاتے ہیں, بھائی اس نے تو یوں کر دیا, اچھا وہ بھی آگے سے بیٹھے ہوئے نا لوٹنے کے لیے, بابے جو بنے ہوئے ہیں, اچھا تو وہ کیا کریں گے, انہوں نے آپ کو کہہ دینا بھائی یہ تو اس پر تو جادو ہو گیا, آپ کے فلاں رشتہ دار نے اس کی نشانیاں کچھ بتا دیں کہ بھئی اس کا ایک ناک ہے, اس کا سب سے پہلا جو ہدف ہوگا نا وہ آپ کا رشتہ دار ہوگا. اب دیکھ کتنا اچھا پھر ہوتا ہے یہ نا ایسے ہوتے ہیں, شاطر ہوتے ہیں کہ یہ نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہیں. اب کوئی آئے گا نا, آپ پہلے پوچھ لیں گے ہاں کیا ہوا, وہ بس میں ایک جگہ گیا تھا فلاں ہوا. اب یہ تھوڑا سا محسوس ہو گیا کہ رشتہ داروں سے یہ اس کی مسئلہ ہے. اب یہ کہیں گے تمہارا بس آ رہا ہے بھائی جناب, حساب میں نے کیا, حساب میں تمہارا رشتہ دار آ رہا ہے. رشتہ دار کی چند ایک نشانیاں بتا دیں گے کہ وہ اس طرح کیا ہے, اس کے جناب چہرے پہ ایک تل ہوگا تو یوں اس کا رنگ ہوگا تو درمیانہ ہوگا, تقریباً نارملی تل بھی ہوتے ہیں, رنگ بھی درمیانہ سا ہوتا ہے. تو اور لیکن یوں کہہ کر مزید اب یہ جس کو یہ کہہ دیا نا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہنے والے نے اگر جھوٹ بولا ہے اور ادھر یہ جو بدگمانی کا شکار ہو گیا, اب اس نے نہ جانے کتنوں کے بارے میں, رشتہ داروں کے بارے میں بدگمانی اپنے ذہن میں بٹھا لی. اب وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک بے وقوف زندہ ہے عقل مند بھوکا نہیں مر سکتا. تو بات یہ کہ یہ عقل مند لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ بھوکے نہیں رہنا چاہتے اور یہ بے وقوفوں سے کماتے ہیں. اللہ, تو ان کی جو دکانیں ہیں ان بے وقوفوں سے چل رہی ہوتی ہیں, جو بیچارے ہزاروں لاکھوں روپے دیتے ہیں, وقت برباد کرتے ہیں, رشتہ داریاں ختم کرواتے ہیں, اپنے خونی صلہ رحمیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں, اور پھر اپنے بچوں کو وہ نصیحت کر کے جاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا فلاں جو ہے نا یہ لوگ ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہے, فلاں ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہے. یہ قرآن تو ہمیں سکھا رہا ہے وہ فوضوا امری الی اللہ ہے. کتنا زبردست وہ ہے. یعنی اگر کسی کے ذہن میں کوئی برا خیال آ جائے نا, اس کا زبردست حل ہے شاہ صاحب اس کے اندر. بالکل. یعنی اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نے غلط کیا ہے, ٹھیک ہے,
ہمارے ساتھ کسی نے برا کر دیا, کسی نے غلط کر دیا, بدگمانی تو کہتے وہ گناہ اسی وقت بنتا ہے نا جی جبکہ اس کو آپ نے اپنے دل میں جما لیا. مبلغین مزید اس پر بات کریں گے کہ وہ مزید اس کی ڈیٹیل کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں خیال آ گیا, چلیں ابھی وہ اس لیول پر نہیں گیا کہ گناہ بن سکے یا اس کے اوپر حکم لگ سکے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. قرآن کریم تو ہمیں سکھا رہا ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد, وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. وہ جو غلط کر رہا ہے اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے, جس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم نہ کسی کے ساتھ بدلہ لے سکتے ہیں, نہ کسی کو جزا دے سکتے ہیں, نہ سزا دے سکتے ہیں. ہمارا کام ہے وہ افوض امری الی اللہ, میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. اسی لیے بدگمانی کرنے کی بجائے اور اتنے سارے جو ہے وہ مفروضات قائم کرنے کی بجائے اور کسی کو غلط سمجھنے کی بجائے لوگوں کے ساتھ اچھا گمان کریں. ظن المؤمنین خیرا, قرآن تو ہمیں سکھاتا ہے. ظن المؤمنین, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ظن المؤمنین خیرا, مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان, ان کی چیز کو, ان کے باتوں کو, ان کے افعال کو اچھی چیزوں پر معمول کرو تو انشاءاللہ تعالی تمہارے لیے بھی بہتر ہے. معاشرے میں محبتیں قائم ہوں گی, تمہارے رشتہ داروں میں محبتیں قائم ہوں گی, اور وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی برا چاہنے والا بھی ہو آپ کے اچھے برتاؤ کو دیکھ کر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وَأْتِ مَنْ حَرَمَكَ, جو محروم کرے اسے عطا کرو. سِلْ مَنْ قَطَعَكَ, جس نے تم سے قطع رحمی کی ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت ہے پھر ہم سب کو نصیب. مسئلہ یہ ہے یوسف بھائی کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہم مطالعہ نہیں کرتے ہیں. قرآن پاک کو پڑھیں, احادیث کو پڑھیں, بزرگان دین کے اقوال کو پڑھیں, علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیں, کتابیں بھری پڑھی ہیں. ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے, پڑھے کون, کرے کیا. ہم شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں, بس یوں کر دیں یوں کر دیں. ایسا نہ کریں. آپ اپنا تعلق, اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کیجئے نا, انشاءاللہ قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ اچھی صحبت, اچھے دوست, اچھے لوگ, اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا, یعنی پاک خیال والے, ستھرے خیال والے, اچھا زن رکھنے والے, حسن زن رکھنے والے افراد کے پاس بیٹھنا. ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں چینج آئے گا, آپ کے اندر مثبت تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. ابراہیم بھائی کی طرف ایک سوال بڑھانے سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا, انشاءاللہ 9 بجے کے لگ بھگ اللہ نے چاہا تو بچوں کے لیے انشاءاللہ ہمارے پاس حمزہ کے کارٹون ہوتے ہیں. آج کون سے ہوں گے, کیا ہوں گے, ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے. بچے بھی تیار ہو جائیں, بڑے بھی تیار ہو جائیں, انشاءاللہ سبھی کے لیے سیکھنے کا ہوگا. لیکن ہفتہ اور اتوار 2 دن ہم یہ سیگمنٹ کرتے ہیں. کل نگران شورا کی آمد تھی اور ہم چونکہ مستقل سوالات چل رہے تھے, آپ کی کالز بھی تھے, آپ کے SMS بھی تھے, تو ہم کل یہ پیکیج نہیں چلا سکے. آج انشاءاللہ چلائیں گے, اور ہر ہفتہ اتوار کو ہماری نیت ہے بچوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہم یہ پیکیج لے کر آتے ہیں, حمزہ کے کارٹون لے کر آتے ہیں. تو تیار رہیے, انشاءاللہ 9 کے قریب لگ بھگ انشاءاللہ, یا 9 کے بعد بھی ہو سکتا ہے, 9 سے کچھ پہلے بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. ابراہیم بھائی کے سوال کے بعد انشاءاللہ, جواب کے بعد اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم کارٹون کی طرف جائیں گے. ابراہیم بھائی, اللہ کا قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب, ایک بڑی جامع گفتگو ہو گئی, اور میرا خیال ہے کہ موضوع لیا ہے اس پر ایک تفصیلی کلام, جو سمجھے کہ ہمارے پروگرام کا ایک بنیادی موضوع ہے, اس پر ایک جامع کلام ہو چکا ہے. میں انشاءاللہ قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھتا ہوں. اس سے پہلے ایک مختصر سا مقدمہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے انسان کا جو ذہن بنایا ہے, دماغ انسان کا اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے تخلیق فرمایا ہے کہ اسے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رب تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے. یہ سوچتا ہے. اچھا, یہ بات بالکل مسلم ہے کہ اگر آپ اس ذہن کو, اپنے دماغ کو مثبت اور تعمیری کاموں میں نہیں لگائیں گے تو پھر یہ الٹے سیدھے خیالات کی طرف ضرور جائے گا. بالکل, یہ بالکل ایک مسلم سی بات ہے, واضح سی بات ہے. اور جسے ہم تھوڑا سا جو ہے وہ اہل علم کی بارگاہ میں استاد صاحب بھی تشریف فرما ہے, اور جو اہل علم سمجھتے ہیں ان باتوں کو, تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بدیہی سی بات ہے کہ جب آپ کسی چیز کو جو ہے وہ مثبت اور تعمیری کاموں میں نہیں لگائیں گے تو یہ دماغ پھر الٹی سیدھی سوچے گا. اس کو یوں کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے, یا شیطان کا گھر ہوتا ہے. یہ مثل مشہور ہے. تو اگر ہم اپنے دماغ کو اچھے کاموں میں نہیں لگائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات کے بارے میں سوچیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی جو ہے وہ جو مظاہر قدرت ہیں
وہ اس پر غور و فکر کریں، مسائل دینیہ پر غور کریں، علماء اہل سنت کی جو بیانات ہیں، علماء اہل سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کو سنیں، انہیں سمجھیں، اور دین سے متعلق چیزوں کے ساتھ اگر ہم وابستہ رہیں گے اور اسی کے بارے میں ہمارے ذہن کے اندر جو ہے وہ خیالات چلتے رہیں گے، نعت پاک مصطفیٰ کبھی چل رہی ہے اور کبھی جو ہے وہ اچھے اچھے خیالات چل رہے ہیں، مدینے کے خیالات ہیں، تو انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ لیکن جب ہم اپنے دماغ کو خالی رکھتے ہیں تو پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ دماغ چلتا ہے، پھر دماغ کا تو کام ہی ہے نا سوچنا، سرچ کرنا، کچھ نہ کچھ خیالات، اور ہر وقت کی چلتا رہتا ہے، اس نے تو سوچنا ہی ہے۔ اب ہم کیا سوچ رہے ہیں، دماغ کو کیا کام دے رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے دماغ کو کام کیا دے رہے ہیں۔ اگر تو بالکل خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، مصروف نہیں ہے، تو پھر ظاہری بات ہے جب آپ مصروف نہیں ہے تو شیطان کے خیالات بھی تو آئیں گے نا، شیطان نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے۔ جو مصروف بندہ ہوتا ہے نا، اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، آپ دیکھیں وہ زیادہ ان کاموں میں پڑتا بھی نہیں ہے، لانجوں میں نہیں پکا جاتا نا، ان لانجوں میں نہیں پڑتا، ان خرافات میں نہیں پڑتا، بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ لیکن اصل وہی افراد سوشل میڈیا پر، جیسے استاد صاحب نے بات کی کہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ بدگمانی، کیوں؟ لوگ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، کام ہی کوئی بھی نہیں ہے، ہاتھوں میں موبائل لیے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹک 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 کر کے اس نے کوئی بات کر دی، حق بات، سچ بات کی ہے، نیچے کمنٹس بدگمانی پر مشتمل۔ اچھا، سوشل میڈیا پر کیا دیکھا جا رہا ہے؟ بدگمانی دیکھی جا رہی ہے۔ تو جب یعنی کہ سوشل میڈیا کی جو دنیا ہے نا، یہی بدگمانی کا مرکب بن چکی ہے، تو دیکھنے والے، سننے والے، یہ بھی تو صحبت اختیار کرنے والے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کی مثال ایک چوراہے کی لے لیں، ایک چورنگی کی لے لیں، ایک چوک کی لے لیں، ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کے پاس ہر بندہ آئے گا، یعنی چوراہے میں کھڑے ہو جائیں، بازار میں، مارکیٹ میں ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں، وہاں آپ کے پاس ہر طرح کے بندے کے آپ آمنا سامنا ہوگا۔ یہی مثال ہے سوشل میڈیا کی، ہر طرح کے افراد آئیں گے۔ اچھا ظن رکھنے والے بھی شاید آ جائیں گے، لیکن یہ بہت کم ہوں گے، کیونکہ جو اچھا ظن رکھنے والے ہیں، جو اپنے کام کے ساتھ مخلص ہیں، وہ سوشل میڈیا کی طرف تھوڑا کم ہے، تو کم سے کم، ٹھیک ہے۔ تو یہ خیال کر لیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، مصروفیت کتنی ہے، اپنے آپ کو مصروف کر لیں گے تو انشاءاللہ ان بدگمانیوں سے بچیں گے آپ۔ جی ابراہیم بھائی۔ پھر شاہ صاحب قبلہ گزارش یہ ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے نا، اس کا جو ہے وہ ایک بنیادی طور پر جو سوچنے کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملات کو اس کی لاجک کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، یعنی یہ چیزوں کو کنیکٹ کرتا ہے۔ کوئی معاملہ ہوا تو پھر یہ اس کے سبب کی طرف جائے گا بھی، اس کا سبب کیا ہے۔ دیکھیں رشتہ داریاں جو ٹوٹتی ہیں یا ان کے اندر جو شکوک و شبہات آتے ہیں، حسد پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ کسی کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو کوئی معاملہ ہوا گھر کے اندر، کسی قسم کا کوئی واقعہ ہوا، تو پھر اس کے پیچھے اس کا سبب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ سبب اگر اس کو صحیح جو واقعی سبب ہے وہ اگر نہیں ملا تو پھر وہ اسے کسی چیز کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب وہ کنیکٹ اگر صحیح جگہ پر ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بدگمانیاں پیدا ہوں گی کہ یہ جو ہے وہ فلاں نے کرایا، یہ بہو نے کرایا، یہ ساس نے کرایا، یہ ماں نے کرایا، یہ فلاں نے کرایا۔ تو انسانی دماغ کو مثبت اور تعمیری کاموں میں لگانا ضروری ہے۔ اور دیکھیں ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں برائی کی طرف جانے سے پہلے روکتا ہے، یعنی خیالات تو پیدا ہونے ہی ہیں، یعنی خیالات دماغ کے اندر پیدا ہوں گے، اور نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، یعنی خیالات بھی ہیں اور پھر نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، نفس بھی وسوسے پیدا کرے گا، شیطان بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالے گا، تو پھر یہ سب ملا کر جو ہے بدگمانیاں، حسد، شکوک و شبہات، یہ سب ملے گا۔ تو ہمارا دین اسلام سب سے پہلے بند باندھتا ہے، فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا فرمان عالی شان ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، خیالات تو یقیناً پیدا ہونے، لیکن کثرت گمان سے بچنے کا حکم فرمایا گیا ہے کہ زیادہ گمان، کسی کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، فلاں نے ایسا کیا ہوگا، تو اتنا سوچنے سے بچو۔ فرمایا بے شک ان بعض الظن اثم، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ خیال پیدا ہوا، اگر آپ نے جھٹک دیا تو کوئی حکم نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو دل کے اندر جگہ دے دی اور اسے جو ہے وہ جسے ایک جازم ایک خیال ہوتا ہے اپنے دماغ کے اندر جما لیا کہ فلاں ہی نے میرے ساتھ برا کیا ہے، اور اس کے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دل کا معاملہ ہے، یہ تو نیت کا معاملہ ہے، اور نیت پر کسی کو آگاہی نہیں ہے۔ تو جب آپ نے کسی کے بارے میں یہ گمان کیا اور پھر اسے اپنے دل کے اندر جازم جو ہے وہ ایک یقین بنا لیا، تو پھر اس پر پکڑ بھی ہے، اس پر جو ہے وہ احکام بھی مرتب ہوتے ہیں۔ تو قرآن حکیم ہماری یہ رہنمائی فرماتا ہے کہ زیادہ گمان سے بھی بچنا ہے، کیونکہ زیادہ گمان یہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور سید امام اہل سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں
کہ خبیث گمان خبیث دل میں پیدا ہوتا ہے. غور کریں اس بات پر کہ ہم کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، ہماری اپنی حالت اور کیفیت کیا ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کرے کہ ہم مثبت اور تعمیری سوچ جو سوچیں، ہم کسی کے بارے میں برا گمان نہ کریں بلکہ حسن ظن رکھیں، اور ہمیں حکم ہی یہی ہے کہ مسلمانوں سے اچھا گمان رکھیں، بدگمانی بالکل نہ کریں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا قرآن بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں. کیا کہیں گے ریحان بھائی؟ چند ایک احادیث میں چاہوں گا آپ بیان کریں اس ٹاپک پر بدگمانی کے حوالے سے. جی شاہ صاحب، ماشاءاللہ ابراہیم بھائی نے قرآن شریف کے حوالے سے فرمایا کہ اس میں کس طریقے سے مسلمانوں کو آگاہی دی گئی ہے کہ بدگمانی سے کیسے بچا جائے. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین بھی بدگمانی سے بچنے کے حوالے سے موجود ہیں. بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ بدترین جھوٹ ہے. اللہ اکبر کبیرہ، یعنی جھوٹ سے بھی بدتر ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، مسلمان کا مال، مسلمان کا خون اور دوسرے مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا، بے شک اس نے اپنے رب سے برا گمان رکھا. اللہ کی پناہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو شاہ صاحب یہ تین حدیث مبارکہ، جو کہ پہلی حدیث مبارکہ تھی بخاری شریف کے کہ برے گمان سے بچو کیونکہ یہ جھوٹ سے بھی بدتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے کیا ہے ایسا شخص دور کر دیا جاتا ہے. قرآن میں بھی لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے. جب جھوٹ سے بھی بدتر ہے تو پھر اس کا کیا سزا وغیرہ کا معاملہ ہوگا. اسی طریقے سے دیگر دو حدیث مبارکہ بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں فرمایا، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ حدیث مبارکہ جو آپ نے سنی ہے، جو ابھی ماشاءاللہ ریحان بھائی نے بیان کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، بدترین جھوٹ ہے یہ. اللہ اکبر. دیکھیں ہوتا یوں ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ کسی گناہ سے بچنا ہے نا، کسی برائی سے بچنا ہے، کسی کام سے جب روکنا ہے تو مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں. کہیں بتایا جاتا ہے کہ اس کے نقصانات بتائے جاتے ہیں، سمجھایا جاتا ہے. کبھی سختی کے ساتھ بھی روکا جاتا ہے اور کبھی سمجھایا بھی جاتا ہے کہ اگر یہ اس کام میں مبتلا ہوگے تو اس کے نقصانات آخرت میں یہ ہیں. کبھی اگزامپل دی جاتی ہے کہ دیکھو یہ لوگوں کی نظروں میں کسی برائی کا پتہ ہو کہ یہ اس طرح کی ایک برائی ہے. جھوٹ، ہر بندہ جانتا ہے کہ جھوٹ ایک بری صفت ہے، کہ جس کے اندر یہ جھوٹ والی بری عادت آ جائے تو وہ اپنی دنیا آخرت برباد کرنے والا ہے. تو جب یہ ذہن میں ہے تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بدگمانی یہ تو بدترین جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بدگمانی کوئی الگ سی چیز ہے، نہیں، یہ بھی بدترین جھوٹ ہے، برا جھوٹ ہے. جھوٹ ویسے ہی برا ہے، گناہ ہر گناہ برا ہے، ہر جھوٹ برا ہے. بدگمانی، ہر بدگمانی جو ہے نا بری ہے، جو جن کی مذمت بیان کی گئی. ہر گناہ جو گناہ ہے یہ اللہ پاک کی رحمت سے دور کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ پاک کی رحمتوں سے دور ہو جائیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ بچائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، عظیم بھائی مائک اٹھا رہے ہیں.
آمین. مدنی چل کے ناظرین، بچوں کے لیے جو سیگمنٹ ہے کارٹون کا، آئیے حمزہ کے کارٹون دیکھتے ہیں. اور حمزہ ساتھ آؤ سیکھیں مل کے اچھی بات. بی بی بوٹ اور حمزہ ساتھ، بی بی بوٹ اور حمزہ ساتھ، بی بی بوٹ اور حمزہ ساتھ. اف، بہت کام کر لیا، اب تھوڑا سا آرام کر لینا چاہیے. پیارے بچوں، آپ کو بھی جب انرجی کی ضرورت ہو تو پھر دودھ ضرور پی لیا کریں. چلے میں بھی اپنے لیے روبوٹ جیزی سے دودھ ہی منگوا لیتا ہوں. پیارے بچوں، یہ جو روبوٹس ہوتے ہیں یہ اپنے کام میں بہت ایفیشینٹ ہوتے ہیں. آگے دیکھیں اور کتنی ترقی ہوتی ہے. روبوٹس کیا کیا کام کریں گے، مگر روبوٹس میں خرابی آ سکتی ہے یا وہ ہیک ہو سکتے ہیں، اور اگر غلط ہاتھوں میں چلے گئے تو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. جیزی پلیز 1 گلاس آف ملک، 1 گلاس دودھ لا دیجئے. کام ہمارے آسان بناتے، کام ہمارے آسان بناتے، پیتے ہیں نا یہ کچھ کھاتے. واہ بھائی. بی بی بوٹ اور حمزہ ساتھ آؤ سیکھیں مل کے اچھی بات. بی بی بوٹ اور حمزہ ساتھ آؤ سیکھیں مل کے اچھی بات. تھینک یو. کیا میں آپ کی کوئی اور خدمت کر سکتا ہوں؟ پیارے بچوں، ذرا روبوٹ سے ہی دودھ کے فائدے بھی پوچھ لیتے ہیں. جیزی، جو دودھ میرے لیے لائے ہیں اس کے کیا بینیفٹس ہیں؟ کیوں نہیں، میں آپ کو دودھ کے فائدے بتاتا ہوں. دودھ میں کیلشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو بچوں کی ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے. دودھ میں موجود پروٹین اور گروتھ ہارمونز جسم میں سیلز کی نشو و نما کرتے ہیں، جس سے بچوں کا قد بڑھنے میں مدد ملتی ہے. دودھ میں موجود ہائی کوالٹی پروٹین بچوں کی باڈی کو مضبوط کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے بچے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. دودھ پینے والے بچے جسمانی کھیل کود میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. دودھ میں موجود بی وٹامنز، آیوڈین اور زنک بچوں کی مینٹل ہیلتھ، دماغی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. دودھ میں وٹامن B12 بچوں کی میموری اور دودھ میں موجود وٹامن اے، بایوٹین اور دیگر معدنیات بچوں کی جلد کو نرمی بخشتے ہیں، بالوں کو مضبوط کرتے ہیں اور بینائی کو بہتر رکھتے ہیں. تھینک یو جیزی. پیارے بچوں، آپ نے دودھ کے فائدے سنے. اب آپ نے بھی ہر روز دودھ پینا ہے اور ایکٹیو رہنا ہے تاکہ ہم اچھے انداز میں نماز و روزہ بھی ادا کر سکیں. بی بی بوٹ اور حمزہ ساتھ آؤ سیکھیں مل کے اچھی بات. بی بی بوٹ اور حمزہ ساتھ، بی بی بوٹ اور حمزہ ساتھ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دودھ استعمال فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دودھ پینے کی دعا بھی سکھائی. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اے اللہ پاک، ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں مزید عطا فرما. پیارے بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے دودھ پینے کی دعا سیکھی اور دودھ پینے کی اچھی اچھی نیتیں بھی کی کہ ہم دودھ پیئیں گے، صحت مند رہیں گے اور اچھے سے عبادت بھی کر سکیں گے. اچھی اچھی دعائیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب خزینہ رحمت ضرور خرید لیجئے. مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ www.maktabatalmadina.com پر جا کر آن لائن آرڈر بک کرائیں یا اس نمبر
0313113927 پر کانٹیکٹ کیجیے اور گھر بیٹھے حاصل کیجیے ایسی ہی اچھی باتیں سیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل. ٹھہریے پیارے بچوں، حمزہ کا خواب ابھی ختم نہیں ہوا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں روبوٹس کی دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اس کے مدنی چینل کے ناظرین 4 ایپیسوڈ ہیں، مزید انشاءاللہ ہم آگے لے کر بھی آئیں گے. آپ سے گزارش کریں گے اپنے بچوں کو بھی ساتھ دکھائیں، خود بھی سیکھیں اور خود بھی بیٹھیں. اور جب بچے کچھ سیکھ رہے ہیں انہیں سکھائیں بھی اور پھر آگے امپلیمنٹ بھی کریں. آج اگر ہم نے دودھ کے حوالے سے سنا ہے، آپ بچوں کو دودھ پلائیں. اچھا اگر بچہ نہیں پیتا تو یہ کارٹون دیکھے گا، کچھ تھوڑا بات چیت کریں گے، سمجھائیں گے تو اللہ نے چاہا تو دودھ پیے گا بچہ. اور پھر آپ بچے کے سامنے، آپ خود بھی تو پتا ہونا اس کی افادیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، دودھ پینے سے بچے کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، کتنا ضروری ہے. تو جب انشاءاللہ یہ کریں گے، اللہ نے چاہا بچہ یہ بھی دیکھے گا، آپ بھی ذہن بنائیں گے، کچھ پیش بھی کریں گے، تو اللہ نے چاہا اس سے فائدہ ضرور ہوگا. اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کے بچوں کی خیر فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے. آپ کی کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، کال لیتے ہیں. گجرا شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے علوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے میں ماشاءاللہ شاہ صاحب موضوع اہم لیا ہے آپ نے. یہ بدگمانی کے متعلق ارشاد فرمائیے کہ کیا اس کی کوئی جائز صورتیں بھی بدگمانی کی ہیں؟ کوئی ایسی جگہ یا کوئی ایسا موقع جس پر یہ بدگمانی درست ہو، جائز ہو، یا کس طرح کی بدگمانی جائز ہے؟ اور کیا یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آتی ہے یا اس کی کیا ریزن ہے اور اس سے بچا کیسے جائے؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں. کیا کہیں گے؟ جس گمان کو جسے سٹارٹ میں انہوں نے تقسیم کی تھی نا کہ گمان کی 2 قسمیں ریحان بے نشد کی تھی، تو ایک اچھا گمان ہوتا ہے، ایک برا گمان ہوتا ہے. تو وہ جو گمان بدگمانی ہے نا، وہ تو گناہ ہی ہے نا. بدگمانی کے بارے میں برا سوچ لینا اور اس کے بعد اس کو جو ہے دل میں جما لینا. ہاں بعض اوقات کچھ صورتیں ایسی علماء نے بیان فرمائی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر واضح اشارات موجود ہیں اس گمان کو لینے کے حوالے سے. جیسے ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک آدمی کو آپ روزانہ شراب خانے میں جاتے ہوئے آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ سامان اٹھا کر شراب خانے سے لا رہا ہے، وہاں کا جو چیزیں بکتی ہیں، شراب بک رہی ہے یا نشے کی جو چیزیں بک رہی ہیں، وہ لاتا روزانہ آتا جاتا ہے. تو اب اس کے بارے میں اگر کسی کے دل میں یہ گمان آتا ہے کہ بھائی یہ شراب پینے والا ہے اور یہ شرابی ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ گناہ اگرچہ بچنے کا پھر بھی کہا گیا ہے، تو اس کو گناہ نہیں کہا گیا. اسی طرح سے کچھ چیزیں واضح طور پر علامات ایسی موجود ہیں جو کہ اس بات کی طرف کبھی اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ واقعی میں اس چیز کے اندر مبتلا ہے، تو وہاں پر تو اجازت دی گئی ہے. لیکن بدگمانی سے پھر بھی بچنے کا ہی کہا جائے گا کیونکہ وہ برا گمان ہے. برا گمان کرنے کی اجازت ہمیں نہیں دی جاتی ہے. ہمیں تو سوء ظن نہیں بلکہ حسن ظن رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے. کیا بات ہے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. صاحب آپ کو ایک اور کال لیتے ہیں. میرا سوال ہے کیا بدگمانی اور غیبت میں تعلق ہے؟ کیا کہیں گے ابراہیم بھائی؟ جی بالکل تعلق ہے. اصل میں بدگمانی جو ہے وہ کئی گناہوں کا مقدمہ بن سکتی ہے. یعنی بدگمانی اس سے ابتدا ہوتی ہے، پھر وہ آگے چل کر جو ہے وہ غیبت میں بھی انسان مبتلا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کوئی رائے قائم کر لیتا ہے نا کسی کے بارے میں. اب بری رائے قائم کر لی، بدگمانی کر لی، تو پھر وہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کے بارے میں جو ہے وہ غیبت بھی کرے گا، حسد میں بھی مبتلا ہوگا، دیگر گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا. اس کی بنیاد یہ بدگمانی بن رہی ہے. کیا بات ہے جی. ایک اور کال لیتے ہیں. شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں قادر پور راواں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ، بہت ہی اچھا سلسلہ اور ہر دل عزیز سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے مدنی چینل پر لائیو دیکھ رہے ہیں. دل کو سکون مل رہا ہے، راحت نصیب ہو رہی ہے اور بڑی پیاری تربیت ہو رہی ہے. حضور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا مبلغین دعوت اسلامی کی خدمت میں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی ہے اس کو غصہ ہی ہوتا ہے، جب بھی اس سے ملاقات ہوتی ہے وہ غصے سے بولتا ہے، چڑچڑا پن ہوتا ہے، اس کا ڈانٹ ڈپٹ والا انداز ہوتا ہے اور ہر وقت وہ مطلب اس کا موڈ آف ہی ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہم اپنا رشتہ کیسے نبھائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائیں. اس کی وضاحت فرمائیے. اگر آپ نے یوسف بھائی نے جو حدیث مبارکہ سنائی تھی نا اس کو سامنے رکھیں اور اپنے اجر کو سامنے رکھیں
آخرت کو سامنے رکھیں کہ مجھے آخرت میں کیا اجر ہوگا, کیا فائدہ ہوگا, تو میرا خیال ہے کہ یہی کافی ہوگا. فرمایا نا کہ جو تم سے ناتا توڑے تم اس سے ناتا جوڑو. یہ ناتا کیوں توڑا جاتا ہے؟ یقیناً غصہ بھی ایک سبب بنتا ہے, اور پھر ہمیں تو حکم ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, تم اسے دو. ہم حسن ظن بھی رکھیں, ہم حسن اخلاق کے ساتھ بھی پیش آئیں. اللہ نے چاہا, دیکھیں اور کہا جاتا ہے نا کہ مثال دی جاتی ہے کہ اگر قطرہ قطرہ گرتا رہے نا پتھر پر, تو پتھر کو بھی سوراخ کر دیتا ہے. یعنی تھوڑی تھوڑی اگر نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے, حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے رہیں گے, اتنا بھی تو سنگ دل نہیں ہوگا, اتنا ہی پتھر دل نہیں ہوگا, کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو دل میں رحم آ ہی جائے گا. اللہ نے چاہا تو اگر اچھے انداز سے ہم اس سے بات چیت کرتے ہیں, حسن اخلاق کا پیکر ہم بنتے ہیں, تو انشاءاللہ اس کے دل میں بھی نرمی آئے گی. بہر صورت ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بہر صورت حسن اخلاق کے ساتھ ہی پیش آنا ہے. اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جی, بہت مختصر سا واقعہ ہے. جی, ایک بزرگ نے دیکھا ایک بچھو پانی کے اندر ڈوب رہا ہے, تو انہوں نے اس کو ہاتھ سے جو ہے ہاتھ میں لے لیا, ہاتھ میں اٹھا لیا, تو اسے ڈنک مارا, آپ نے پھر ہاتھ ہٹا دیا اور پھر وہ گر گیا. تو پھر وہ ڈوبنا شروع ہو گیا, تو پھر اسے جو ہے ہاتھ میں اٹھا لیا, پھر ڈنک مارا, پھر ہاتھ ہٹا دیا, پھر پانی میں ڈوبنا شروع ہو گیا. تیسری بار جب پھر آپ نے اٹھایا نا, تو کسی نے کہا حضور چھوڑ دیں, یہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو کیوں آپ اسے بار بار بچا رہے ہیں؟ بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا, سوال کا جواب اس جملے کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا یہ اپنی عادت سے مجبور ہے, میں اپنی عادت سے. اللہ اکبر, اللہ. اس کی عادت نقصان پہنچانا ہے, نقصان پہنچائے گا. میری عادت دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے, میں کسی کو جو ہے تکلیف نہیں دے سکتا, میں اس کو بچانے کی کوشش. زبردست, کیا بات ہے جی. اگلی کال لیتے ہیں. شاہ صاحب میرا یہ سوال ہے آپ سے, بدگمانی کے کیا نقصانات ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. جی انشاءاللہ. ریحان بھی کیا کہیں گے؟ بدگمانی کے نقصانات تو بہت زیادہ ہیں, چند آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ نفرت پیدا ہوتی ہے, خود اعتمادی میں کمی آ جاتی ہے, اور بدگمانی کی وجہ سے اچھے خاصے رشتے بھی کیا ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں, آپس میں نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کو جنم ہی نہ لیا جائے تاکہ یہ ساری خرابی ہی پیدا نہ ہو. کیا بات ہے جی. ایک اور کال لیتے ہیں. شہر یار اتاری جامعۃ المدینہ بندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں, سید صاحب آپ سے خصوصی دعا کروانی ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہمارے پاس فیضان مدینہ تعمیر ہونے جا رہا ہے, انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دنوں بعد اس کا تعمیراتی کام شروع ہو جائے گا. دعا فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو جتنے عاشقان رسول فیضان مدینہ بنانے کے لیے, بننے کے لیے اپنی مدد شامل کر رہے ہیں, حصہ ملا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, اللہ پاک انہیں سب کو برکتیں عطا فرمائے, مدد فرمائے, مددگار پیدا فرمائے, اور خوب 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 اللہ پاک دعوت اسلامی کا وہاں سے کام لے, اس ادارے سے, اس فیضان مدینہ سے, وہاں پر جامعۃ المدینہ ہو, مدرسۃ المدینہ ہو, دعوت اسلامی کے شعبہ جات, اور خوب دعوت اسلامی کا دینی کام ہو. آمین آمین. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. دل خوش ہو گیا الحمدللہ. اگلی کال دیجیے. سید ثاقب شاہ صاحب کیا حال ہیں؟ تھوڑے ٹھیک ہی تھوڑے مہمان بھی ٹھیک ہیں صحیح ماشاءاللہ. پوری ٹیم مدنی چینل دی ہمیشہ سے خوش رہو, آباد رہو. ماشاءاللہ سے بہت سکون ملتا ہے تھوڑا پروگرام دیکھ کے, بڑا دل میں سکون ہوتا صحیح. دعا میں یاد رکھا ہے صحیح. جزاک اللہ. محمد کاشف بلوچ ملتان. کیا بات ہے صحیح. کیا کہیں گے, مطلب مینو ہی سکون ملتا, یہ بولیں گے, کیا کہیں گے؟ وہ اپنے انداز میں گفتگو کر رہے تھے کہ آپ کا پروگرام دیکھ کر بہت سکون. نہیں سمجھ تو آیا مجھے, سمجھ آ گیا, بولنا نہیں آ رہا, جواب نہیں دینا آ رہا. جی ہمیں بھی سکون ملا ان کی گفتگو. تو میں کیسے کہوں گا, یہ سرائکی ساکو بڑا سکون مل گیا تاری گال ہی سنتے. ساکو بھی سکون بڑا مل گیا تاری گال ہی یعنی باتیں, ہاں تاری گال سن کے. الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, سب دیکھنے والوں کو سننے والوں کو برکت عطا فرمائے. مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر بولیں. میں اگر یہ کہوں کہ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, اللہ تو کو برکت دے, اللہ تو کو برکت دے. ماشاءاللہ. اگلی کال لیتے ہیں جی. میں مصرف ہو رہا ہوں استاد پتن سے. آج یہ ہے کہ گھر کی پریشانی ہے, ٹینشن ہے, دعا کروانی ہے آپ. اللہ رحمت کی نظر فرمائے, اللہ آپ کی پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرمائے, اللہ کرم فرمائے, آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں, اللہ رحمتوں کے بسیرے عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے.
माशाल्लाह खुले आँख सल्ले अला कहते कहते बहुत अच्छा प्रोग्राम है, देखने को मिलता है तो रूह ताज़ा हो जाती है। मेरा ये पैगाम है कि आला हजरत के कलाम में कुछ अशार पेश किए जाएं और उसका तर्जुमा पंजाबी में हमें बताया जाए, ताकि हम जैसे लोग जो जिनकी तलीम कम है उनको भी समझ आए इनके अशारों की। माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे जी, अल्लाह बरकत अता फरमाए। अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। कुल अक्सुल कहते कहते मैं आज का मौजू बहुत ही प्यारा है। अजीम भाई आपसे अर्ज के ये वाला कलाम सुनाते, अर्श उला से आला मीठे नबी का रोजा। वाह 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 वाह, क्या प्यारे कलाम की फरमाइश की आपने। एक और कॉल लेते हैं। खुली आँख सल्ला कहते कहते मैं नाज को सुनिए अजीम भाई से, शाला वसदा रवे तेरा सोना हरम। वाह 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 वाह, मेरी पसंद का कलाम है ये। अल्लाह बरकत अता फरमाए। एक और कॉल लेते हैं जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मुझे नात सुननी थी। नात जो है वो ये है, क्या ही ज़ो कब्जा शफाअत है तुम्हारी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगली कॉल। मुझे कलाम सुना दे, तू शाय हुआ तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। क्या बात है जी। एक और कॉल लेते हैं। मुझे ये कलाम सुना दे, मैं बंदे आसी हूँ खताकार हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अगले कॉलर क्या कह रहे हैं जी। तो मुझे ये कलाम सुना दें, आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए। क्या बात है जी, बड़े प्यारे कलाम की आपने फरमाइश की। एक और कॉल दीजिए। मैं अली दादा चिरोड़ पक्का से बोल रहा हूँ, अली दादा तारी। तो मैंने ना सुनिए मालूद की घड़ी है चलो आमना के घर पर। क्या बात है जी, आपने बड़े रबीउल अव्वल की याद ताज़ा करने वाली माशाल्लाह कॉल की है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कलाम की फरमाइश की आपने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआ से नवाजा आपने कि अल्लाह पाक आपको जल्द अज जल्द मदीने पाक की हाज़िरी नसीब फरमाया। आमीन आमीन। कलाम की फरमाइश करें, आका आ जाइए, अजीम भाई की आमद मरहबा। अच्छा जी, आज ये नाज़ सुना दें, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। अच्छा जी, जुबैर भैया सरगोदा से सलाम करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है शाह साहब। अल्लाह पाक का करम है जी। अजीम भाई से अर्ज़ है कि ये कलाम लाजमी सुना दें, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। अच्छा, एक बात यहाँ पर की गई है, मेरा ख्याल है जब हम रिश्तेदारों की बात कर रहे थे उस वक्त शायद ये मैसेज आया होगा कि फुफ्फी के बारे में लोग हुस्न ज़न नहीं रखते। इस बारे में क्या आप इरशाद फरमाते हैं। यानी कि रिश्तेदारों में ना, रिश्तेदारों में फुफ्फो को तो बिल्कुल टारगेट किया जाता है। ये यूं लगता है कि इनके साथ कोई खास वैर है। अच्छा, ये इसमें ना बहुत बड़ा किरदार माँ का होता है। अगर माँ दीनदार हो ना, समझदार हो, जो रिश्तों को जोड़ने वाली हो, वो कभी भी अपने बच्चों को इस तरफ नहीं लेकर आएगी कि चूंकि भाई की बहन है ना, ये खून है, यानी कि शोहर की बहन है, शोहर की बहन से अपने बच्चों को, यानी कि वो उनका खून है, बच्चे उनका खून है, खूनी ताल्लुक का रिश्ता है, इनसे दूर करना, बदगुमान करना, ये रिश्ता तोड़ देना और सारी जिंदगी के लिए यूं ताने देना। अच्छा, क्या रिश्तेदारों में बस फिर एक फुफो ही थी? आपके सामने तो कई और मिसालें भी आ जाएंगे, उन पर मीम्स क्यों नहीं, उन पर कलाम क्यों नहीं? तो हम तो वैसे ही इस मना कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। हम किसी रिश्ते के बारे में भी हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी की मजम्मत करें, किसी रिश्ते के बारे में हम ये नहीं कह रहे कि आप उनके मीम्स बनाएं। हम तो हुस्न ज़न का पहलू बयान कर रहे हैं ना। तो किसी एक रिश्ते को लेकर उसके पीछे पड़ जाना, उसके पीछे लग जाना, तो ये नामुनासिब है। दिल आजारियां इसमें कितनी है, इज़ाए मुस्लिम है। अल्लाह को यानी कि अल्लाह का जो बंदा है उसे तकलीफ देना। इस तरह की रिवायात मिलती हैं कि जो किसी बंदे को तकलीफ देता है वो अल्लाह रसूल को तकलीफ देने वाला है, और जो अल्लाह रसूल को तकलीफ दे उसके लिए तो जहन्नम की आग तैयार पड़ी है। तो अपनी आखिरत को, अपनी आकिबत को बर्बाद न करें कि किसी एक को टारगेट किया और रिश्तेदारों में। अच्छा, बाज ददयाल की तरफ नहीं लग रही होती, बाज औकात ननिहाल की तरफ नहीं लग रही होती। हम अपने दिल की तरफ भी गौर करें ना, मेरी क्यों नहीं किसी के साथ लग रही? सारा जमाना बुरा है, एक मैं ही अच्छा हूं। मेरी भी तो गलतियां हो सकती हैं, मैंने भी तो बदगुमानियों को जन्म दिया हुआ है, मैं भी तो आगे से बुरे अखलाक का मालिक हूं, मैं भी तो किसी के साथ बुरे अंदाज से बात करता हूं। ये क्यों नहीं गौर करते? हम किसी पर उंगली उठाता कितना आसान है। बड़ी प्यारी मिसाल दी जाती है ना कि जब हम यूं किसी पर उंगली उठाते हैं तो ये तीन उंगलियां हमें क्या कह रही हैं?
یہ یوں کرنے کے بعد نا ایک انگلی آپ نے سامنے والے پر اٹھائی ہے, 3 اپنے کہہ رہی ہیں. بھائی دل پر بھی غور کر لے, اپنے اندر بھی غور کر لے, اپنے اندر بھی جھانک, اپنے من میں بھی جھانک کہ کیا ہے تو آپ کا رویہ کیسا ہے, آپ کا انداز کیسا ہے. کسی پر بھی, کسی مسلمان پر طنز کرنا, اسے ڈیگریڈ کرنا, اسے نیچا دکھانا, اس کی تحقیر کرنا, اس سے پہلے اپنے بارے میں غور کریں. یہ سارے میرے ساتھ اگر ایسا کر رہے ہیں تو میں سب کے ساتھ حسن اخلاق کا پیکر بھی تو نہیں ہوں. میں بھی تو جناب کبھی خالہ کے بارے میں, تو کبھی پھپھو کے بارے میں, تو کبھی چاچا کے بارے میں, تو کبھی ماموں کے بارے میں میں بھی بنا رہا ہوں. میں بھی تو ان کو رگڑا لگا رہا ہوں, رشتہ داروں میں بیٹھوں, دوستوں میں بیٹھوں, سوشل میڈیا پر ہوں, جناب یوں کر دیا, یوں کر دیا. تو ایسا نہ کریں. ان رشتوں کا خیال رکھیں, ان کے تقدس کا خیال رکھیں. مسلمان ہیں, پھر رشتہ دار ہیں, پھر ایک خونی رشتہ ہے, ایسا نہ کیا جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی, ایک اور میسج ہے جی. میری عاجزانہ درخواست ہے کہ یہ نعت سنا دیں, مدینے دیاں پاک گلیاں. تو شاہ خوباں, اس کلام کی فرمائش بھی ہے. امنگ جوش پر آئیں, اس کلام کی بھی فرمائش ہے. صدا شہر مکہ میں آتا رہوں, اس کلام کی فرمائش ہے. وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں, اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے. اچھا جی, میسج ہے جی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی, آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. لم یأتی نذیر کفی نادرین. بار بار حاضری مدینہ کی دعا, اللہ پاک بار بار مکہ مدینہ کی با ادب حاضری عطا فرمائے. اچھا جی, کہہ رہے ہیں جی خاک مدینہ, برائے خاک مدینہ شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب کا کلام یہ لازمی آج شامل کر دیں. چاند سے ان کے چہرے پہ گیسوئے مشک فام دو. کیا بات ہے جی, بہت پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی. اچھا جی, عظیم بھائی کی بارگاہ میں محبت برا سلام. عظیم بھائی کیسے ہیں آپ, کیسے ہیں عظیم بھائی آپ؟ اللہ کا بہت کرم, الحمدللہ, دامن مصطفیٰ میں. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. عظیم بھائی آپ اس پروگرام میں آیا کریں. عظیم بھائی آپ اور حسان بھائی کیا ایک اچھے دوست ہیں, کیونکہ مدنی چینل پہ یا پھر دیگر محافل میں آپ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں, اور کب سے آپ دونوں دوست ہیں, اور کلام بھی سنا دیں ورفان اللہ کا ذکر. اچھا جی, الحمدللہ دوست ہیں, دینی دوست ہیں الحمدللہ. دعوت اسلامی کا تعلق یہ ہماری بھی ایک دوستی, ایک تعلق ہے, واسطہ سب کے ساتھ. یوں ایک کے ساتھ کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, ذہنی ہمانگی ہو جاتی ہے. البتہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول جو ہے نا وہ یہی درس دیتا ہے, سب کے ساتھ ایک اچھا انداز ہو, اچھا رویہ. الحمدللہ رب العالمین, آپ دعوت اسلامی کے مبلغین کو ایسا ہی دیکھیں گے, دعوت اسلامی والوں کو, وللہ الحمد. اچھا جی, آپ سب 5000 درود پاک کا تحفہ قبول فرمائیے. بہت شکریہ جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے. عظیم بھائی آپ مدنی چینل پر کب آئے, کیسے آئے, زندگی کا کوئی یادگار واقعہ جو آپ کو کبھی نہیں بھولتا؟ مدنی چینل پر غالباً 2016. اچھا 2016 سے شاید, مجھے یاد پڑا 2016. کیسے آئے؟ وہ مجھے کیسے آئے سے ایک بات یاد آ گئی. ہمارے جامعہ میں پڑھتے تھے جب, تو ایک طالب علم نے نا دوسرے سے پوچھا کہ تم دعوت اسلامی کے ماحول میں کیسے ہے. بالکل پہلا دن تھا اس کا, یا ابتدائی درجات جو ہوتے ہیں اولا ثانی فرسٹ ایئر وغیرہ. تو وہ کہتا ہے کہ میں گھر سے نکلا, ادھر روڈ پہ اترا, اور چل کر نا ادھر دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گیا. جامعہ کا بازار ختم, چل کے ادھر ماحول میں آ گیا. تو آپ کیسے چل کر ماحول میں آئے, چینل کے ماحول میں آئے؟ اللہ اکبر. پروسیس ہے الحمدللہ, تو اسی پروسیس سے گزر کر حاضری ہوئی ہے مدنی چینل. اللہ اکبر, ماشاء اللہ. اچھا جی, کہتے ہیں جی السلام علیکم رحمۃ اللہ, میں غلام محمد احمد لاہور سے. بدگمانی سے فتنہ فساد بھی ہو سکتا ہے. الحمدللہ میرے دماغ میں بہت اچھے خیالات آتے ہیں. کبھی میں خیالات میں مدینہ منورہ, مسجد نبوی, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوتا ہوں. اچھے تصورات ہیں, اچھے خیالات ہیں, ماشاء اللہ. اچھا جی, ایک میسج ہے کہ مجھے یقین ہے میں اب بلایا جاؤں گا. اچھا, اس کلام کو شامل کرنا جی. کہتے ہیں جی سین کے ساتھ ثاقب اتاری بھائی, حالانکہ میرا نام تا کے ساتھ ہے, الف با تا, تا کے ساتھ ثاقب ہے, ثاقب اتاری بھائی. ابراہیم اتاری بھائی سے بھی کوئی کلام اعلیٰ حضرت سنا دیجئے. کیا یہ راشد علی اتاری بھائی کے بھائی ہیں؟ ان کا انداز بیان بھی انہی کی طرح مدینہ مدینہ. جی مولانا راشد صاحب ہمارے دینی دوست ہیں, دینی بھائی ہیں جی.
البتہ کوئی نسبی تعلق تو یوں نہیں ہے. دعوت اسلامی کا پیارا پیارا دینی ماحول ہے. باقی نعت خوانی کے حوالے سے یوں تو ہر الحمدللہ اعلی حضرت امام علیہ سنت کا چاہنے والا نعت خواں ہے. ہمارے عظیم بھائی یہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں, یہ ماشاءاللہ ایک اچھے انداز کے نعت خواں ہیں. ہم بس تھوڑا بہت جو گنگنانا ہوتا ہے گنگنا لیتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ, آج سنا دیں. پیچھے پیچھے. ٹھیک ہو گیا جی. محمد طیب کچھ فرما رہے ہیں عظیم بھائی؟ میں نے کہا آج سنا دیں ایک شعر. ایک شعر چلیں, یا عید پر سنائیں گے آپ بھی ہماری طرح؟ چلیں ایک شعر سنا دیں ابراہیم بھائی. اللہ آپ سے بھی, آپ ہمارے کالر نے کہا ہے جی ہم عید تک آپ کو نہیں لے کر جاتے, ہم آج ہی انشاءاللہ آپ سے ایک شعر سن لیتے ہیں. ماشاءاللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی. محمد طیب مغل بھائی ہیں جی, عظیم بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں, ایک شب تار ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, آپ کیسے ہیں ثاقب بھائی؟ اللہ پاک کا شکر ہے جی, آج کا پروگرام بھی بہت اچھا ہے, بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, کھڑی شریف سے میسیج ہے, کہتے ہیں جی عرض ہے کہ یہ نعت سنا دیں, سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں, یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. عظیم بھائی کو خوش آمدید پروگرام میں. عظیم بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں, فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر. اچھا جی, کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ثاقب بھائی, کیسے ہیں آپ سب میری طرف سے السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی, کہہ رہے ہیں جی آج کا موضوع بہت اچھا ہے, اس پر بھی بات کریں کہ اگر کسی کے میسیج کا 2 منٹ مصروفیت کی وجہ سے جواب نہ دے سکیں تو کرنے والا ناراض ہو جاتا ہے, بدگمان بھی ہو جاتا ہے. یہ تو بڑا ایک المیہ ہے کہ میرا رپلائی فوراً آنا چاہیے, مجھے تو رپلائی فوراً دیں بھائی, میں کیا کروں, کیا کریں استاد صاحب؟ یہ کال کسی کو کر رہے ہیں, وہ ریسیو نہیں کر رہے, تو یا ایس ایم ایس کر رہے ہیں, واٹس ایپ کر رہے ہیں, وہ جواب نہیں دے رہے, تو پھر وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار وہ اس کو جو ہے نا کیا ہوا ہے, دیکھو جواب ہی نہیں دے رہا, میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے, میرا جواب نہیں دے رہا ہے, تو وہ مجھے یا تو اگنور کر رہا ہے, یا اس نے میرے پیسے دینے ہیں تو جواب نہیں دے رہا, یا جو ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں اٹھا رہا فون, تو پھر وہ ٹو میں پڑیں گے, اچھا تم اپنے نمبر سے ذرا فون کرو, وہ دوسرے نمبر سے فون کریں گے, تو فوراً بدگمانی قائم کر لیتے ہیں کہ بھائی جان بوجھ کر جو ہے وہ رپلائی نہیں کر رہا. حالانکہ جو ہے ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو, کوئی پریشانی ہو جس کی وجہ سے وہ جواب نہ دے پا رہا, اچھا گمان رکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, مظفر گڑھ سے ایک میسیج ہے جی, کہہ رہے ہیں جی کہ آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے. بہاولپور سے میسیج آیا ہے جی, کہہ رہے ہیں جی زمین میلی نہیں ہوتی. یہ اقبال بھائی ہیں بہاولپور سے, کہہ رہے ہیں جی ثاقب بھائی یہ نعت لازمی سنا دیں, میری والدہ کو بہت پسند ہے جی. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم, کیا حال ہے جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ رسول کا بہت کرم, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. یہ محمد سلیم بھائی, میں سلیم جنگ سے عرض کر رہا ہوں. عظیم بھائی کی آمد مرحبا, یہ کلام بھی سنا دیں مرحبا, آج چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا جی, بہت پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. کچھ کمنٹس بھی آپ کے مدنی چینل کے ناظرین لے لیتے ہیں جی. ساجد علی اتاری ہیں ننکانہ صاحب سے, کہہ رہے ہیں جی اگر کوئی رشتہ دار بار بار اپنی حرکات
اعمال اور باتوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ رشتہ داری کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب میرا خیال ہے کچھ دیر قبل جو استاد صاحب نے وہ بچو والی مثال دی ہے، اگر اسی کو سامنے رکھا جائے تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی اس رشتہ داری کو توڑے نہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی جو بیان کی گئی کہ جو تم سے ناتا توڑے، رشتہ توڑے، تم اس سے رشتہ جوڑو۔ شوکت اتاری بھائی کہتے ہیں جی احمد بھائی فائن مل قادر پور رواں سے ملتان سے کہہ رہے ہیں جی کہ عرض کر رہا ہوں مجھے یہ کلام سنا دے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ طاہر حمید بھائی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ عظیم بھائی کی آمد مرحبا، بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر۔ عظیم بھائی آپ اس پروگرام میں آیا کریں۔ عظیم بھائی آپ نے درس نظامی کہاں سے کیا؟ جامعۃ المدینہ کا کوئی واقعہ بھی سنا دیں۔ اچھا عظیم بھائی آپ کیوں نہیں آتے ہیں یار مدنی چینل پر روزانہ؟ آپ پروگرام میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ آیا کریں روزانہ؟ روزانہ آنا تو ویسے ہی ناممکن کے مترادف ہے میرے لیے، لیکن الحمدللہ حاضر ہو ہی گئے۔ اللہ زوال نعمت سے محفوظ ہے کہ الحمدللہ یہ بھی فضائل عطار ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں، الحمدللہ لوگ سنتے ہیں، مدنی مذاکرے میں بھی کیا ماشاءاللہ الحمدللہ 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 اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ کچھ مصروفیات ایسی ہیں کہ آنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی صبح کی آپ کی کوئی مصروفیات بھی ہیں؟ جی الحمدللہ صحیح، مصروفیات کی وجہ سے آپ ہمیں ٹائم جی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو ذمہ دار ہیں جن کی ذمہ داری ہے وہ رابطے میں رہتے ہیں تو حاضری ہو جاتی ہے وقتاً فوقتاً۔ کیا بات ہے، دیگر پروگرامز میں بھی شرکت کرتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ دیگر پروگرامز ہوتے ہیں تو اس میں حاضری ہوتی رہتی ہے۔ بھائی دیکھ لیں جی، ہم کوشش کرتے ہیں مبلغین کو بلانے کی، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مبلغین ہوں، نعت خواں ہوں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آگے والے کی مصروفیت کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے میسیجز روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی کے حوالے سے آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کچھ چیزیں نا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ سامنے والا ہی اگر اللہ نہ کرے بیمار ہے، اچھا اس کی مصروفیت ہے، وہ آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری ہے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہونا چاہیے۔ اچھا یہاں پر بھی ہم پر حسن ظن رکھنا چاہیے، ہم پر بھی حسن ظن رکھیں۔ کیا آپ کے میسیجز میں لازمی لیتا ہوں، میں کوشش بھی کرتا ہوں، اور پھر میں ٹیم سے بھی عرض کر دیتا ہوں بھائی ان کے حوالے سے کہا گیا ہے تو آپ رابطہ کر لیں، تو رابطہ ہمارا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی وقت کسی شخصیت کا مل جاتا ہے ہمیں تو ویلکم۔ یہ پروگرام الحمدللہ رب العالمین ہر دعوت اسلامی والا کا تمام مبلغین یہاں پر الحمدللہ آتے ہیں، اور یہ آپ ہی کا پروگرام ہے، آپ کی فرمائش ہماری سر آنکھوں پر ہے۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ عابد علی بھائی بہت شکریہ آپ کا جی۔ سمیع اللہ بھائی کہہ رہے ہیں جی آج کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ میرا نام سمیع اللہ ہے اور میں بمبر آزاد کشمیر سے ہوں۔ اچھا وہ شہر محبت، اس کلام کی فرمائش انہوں نے کی ہے۔ علی شیر بھائی کہہ رہے ہیں جی آج کا موضوع بہت پیارا ہے، میرا سوال ہے کہ بدگمانی کی وجہ سے اپنے سگے رشتوں کو توڑ دینا کیسا ہے، اور بس ایک ہی رشتے کو اہمیت دیے رکھنا کیسا؟ کیا کہیں گے استاد صاحب؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ رشتہ داروں میں جب آپس میں بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہے نا جی، تو اس میں گروپ بندی ہو جاتی ہے۔ دو رشتہ دار مل گئے الگ سے، صحیح ہوگی، انہوں نے ایک تقریبات میں ایک دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے، پرسنل ملاقات بھی کرنی ہے، شیئرنگ بھی کرنی ہے، آنا جانا بھی رکھنا ہے، اور چار رشتہ دار الگ ہیں جی، ٹھیک ہے۔ وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ بہت زیادہ بنتی ہے جی، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی میرا خیر خواہ ہے، کہ اس لیے کہ مجھے وہ دوسروں کے بارے میں خبریں لالا کر دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو فلاں یوں کر رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے۔ تو وہ آپس میں گروپ بندی جو ہو جاتی ہے نا، وہ گروپ بندی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمام رشتہ داروں کو محبت کی نظر سے دیکھیں، ایک ساتھ رکھیں، اور جو ہے بلکہ بعض اوقات اگر استاد صاحب بیٹا اگر والدہ کی طرف توجہ دے دے تو آزمائش، گھر والی جو اس کی زوجہ ہیں اس کی طرف توجہ دے دے تو آزمائش، یعنی کہ زیادہ جھکاؤ اگر اس طرف ہو جائے، اس صورت میں بھی بڑی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر وہ کہا جاتا ہے کہ بس ایک ہی رشتے کو اہمیت دیتا ہے، بیوی کی طرف سے کہا جائے گا کہ ماں کی طرف سے کہا جائے گا، یا گھر والوں کی طرف دیگر بہن بھائیوں کی طرف سے کہ یہ اپنے بیوی کے ساتھ ہی ہے اور اسی کو اہمیت دیتا ہے۔ بکیا نہیں، اعتدال کے ساتھ رہیں، سب کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، ماں کو ماں کا حق، باپ کو باپ کا، بہن بھائیوں کا خیال، آپ کی جو زوجہ ہیں ان کا بھی حق ہے اور ان کا بھی لحاظ کرنا ہے ہم نے۔ اچھا جی، محمد مزمل ملک بھائی سلام کریں جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری احمد سعید بھائی ہمارے ساتھ، بہت شکریہ آپ کا جی۔ محمد علی بھائی ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں جی اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جو بیمار ہیں آمین آمین۔ فراز نظامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، وہ شکریہ آپ کا۔ حال دل کس کو سنائے اس کلام کی فرمائش کر رہے ہیں جی۔ حافظ بابر بھائی ہیں فنا سے بقا، ٹھیک ہو گیا جی۔
یہ حر بخش بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ظہیر احمد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اچھا جی محمد فراز بھائی ہیں، اچھا جی ایک مجھ سے گلہ کر رہے ہیں، اگر گلہ کر رہے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں جی آپ سے. فراز بھائی کہہ رہے ہیں شاہ صاحب فرمائش نہیں لیتے آپ، 16 دن ہو گئے ہیں میری فرمائش نہیں لیتے آپ، آج تو لے ہی لیں. وہ کیا جی عجب وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی، اس کو تو آپ لے لیں اس فرمائش کو. میں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کی فرمائش لے کر آگے بڑھاتا ہوں. ٹائم مختصر ہوتا ہے، ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، اس میں ہم نے 2-3 فرمائشیں ہم لے لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں آپ کا ذکر ہوتا ہے، جو ادھر میسیجز آتے ہیں سب کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کا سلسلہ بھی ہو جاتا ہے، نام بھی آ جاتا ہے. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ہمارے بارے میں حسن ظن بھی رکھیں، ہم آپ کے بارے میں رکھیں، مل جل کر سب کے بارے میں حسن ظن والا ایک پہلو ہونا چاہیے. ابن آدم دعا کا طالب، اچھا جی عبد الحمید بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا جی. اچھا جی جمشید بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ابرار اتاری بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. علی رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، عالم مغل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، لیاقت بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، احمد جیلانی بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، مزمل ملک بھائی ہیں ہمارے ساتھ. طاہر حمید بھائی کہہ رہے ہیں جی 10,000 درود پاک کا تحفہ عظیم بھائی قبول فرمائیں. ہمیں بھی نواز دیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. محسن سعید بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی. اچھا جی عظیم بھائی آپ ماہ ربیع الاول میں ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. اللہ پاک آپ کو ربیع الاول میں کیا رمضان میں بار بار مکہ مدینہ کی بادب حاضری عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے مجھ گناہ گار کو بھی ہم سب کو بھی اللہ پاک بار بار مکہ مدینہ کی بادب حاضری عطا فرمائے. بڑھتے ہیں عظیم بھائی کی طرف. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا افزا شفاعت ہے تمہاری ہوا، کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری مر ہی جاؤں
قدم قدم مر ہی جاؤں میں اس در سے جاؤں دو قدم قدم کیا بچے بھی مارے قرب مسیحا چھوڑ کر سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوتی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوتی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی بات کیا ہے بات سبا اتنی کیوں معطر ہے بات کیا ہے بات سبا اتنی کیوں معطر ہے سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی یا شفیع امم اللہ کر دو کرم یا شفیع امم اللہ کر دو کرم شالا بس دار ہے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم ہو غلاموں کا رکھنا خدا را پرم شالا بس دار ہے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم کس کو جا کر کہے تاجدار حرم کس کو جا کر کہے تاجدار حرم کس کو جا کر کہے تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہوئے زمانے کے غم میں رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا بس دار ہے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا بس دار ہے تیرا سونا حرم
مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک رشتوں کو توڑ دینے والی خاموش بیماری بدگمانی. بدگمانی پر میں چاہوں گا یوسف بھائی کچھ واقعات ہیں، کچھ مختصر واقعات بھی بیان فرما دیں اور پھر انشاءاللہ آخر میں ہم علاج لے لیں گے بدگمانی سے بچنے کا. ایک دو واقعہ درس کرتا ہوں جی، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کسی کے بارے میں کس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں جی، لیکن اس کے پیچھے اس کے پاس کیا جواز ہے، کیا وجہ ہے جس کی بنیاد پر ہمارا اس کے بارے میں یہ گمان، یہ خیال کرنا بالکل عبث تھا، بلکہ ہمیں گناہ تک لے کر جاتا ہے. جی، مثال کے طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، آپ ایک بار ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے 2 چادریں پہنی ہوئی تھی. جی، ایک چادر آپ نے تہبند کے طور پہ پہنی ہوئی تھی اور ایک چادر آپ نے اوپر لی ہوئی تھی. تو کسی شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور آپ نے تو جو یہ مال غنیمت آیا تھا تو سب میں ایک ایک چادر تقسیم کی تھی، ہمیں تو سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ نے یہ 2 چادریں کیسے پہنی ہوئی؟ اب دیکھیں یہ ہے نا کہ سب کو 2 چادر، ایک ایک چادر ملی ہے، آپ نے اپنے پاس 2 رکھی ہوں گی. یہ یعنی کہ اس نے ہم سے زیادہ لے لیا ہے. ٹھیک ہے، بدگمانی جاری ہے، بدگمانی ہو رہی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا نا اتقوا موادع التہم، آپ وضاحت کیسے فرما رہے دیکھیں. آپ نے فرمایا اس کا جواب میں نے دوں گا، اس کا جواب میرا بیٹا دے گا سب کے سامنے، اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا. آپ کھڑے ہو کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ والد گرامی کا قد جو ہے اونچا ہے الحمدللہ، اور ایک چادر ان کو کفایت نہیں کر رہی تھی، تو اسی لیے میں نے اپنی چادر بھی ان کو دے دی. اب انہوں نے جو چادریں پہنی ہے نا 2 وہ ان کی نہیں ہے، ایک میری چادر ایک ان کی چادر. اللہ دیکھیں بظاہر دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے 2 لے لی ہیں، بدگمانیاں لوگ قائم کرتے رہے، لیکن یہاں پر وہ وضاحت اس کے پیچھے یہ موجود ہے، جواز موجود ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی چادر استعمال کر لی، انہوں نے خود 2 چادریں نہیں رکھی. اسی طرح سے ایک اور واقعہ ملتا ہے، وہ عام سا واقعہ. ایک آدمی تھا جو اولیاء کرام کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتا تھا، تو اس کے خیالات اور جو ہے وہ اعتقاد، نظریات اولیاء کرام کے بارے میں اچھے نہیں تھے. تو چنانچہ کچھ عرصے کے بعد کسی نے دیکھا کہ بھائی وہ اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں اپنا مال بھی خرچ کر رہا ہے، ان کے پیچھے ہاتھ باندھ باندھ کر چل رہا ہے. تبدیلی ہو گئی. تو اب جناب وہ حیران تھا، انہوں نے پوچھا لوگوں نے کہ بھائی تمہارے اندر یہ تبدیلی کیسے ہو؟ اس نے کہا پہلے ان کے بارے میں نا، جس لفظ استعمال کرتے ہیں مولویوں کے بارے میں اچھا نہیں سمجھتا تھا، تو وہ بدگمانی تھی. ٹھیک ہے، ان کے پاس، ان اللہ والوں کے پاس آ کر بھیڑو تو صحیح، تمہیں پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کیا ہے. آپ دور سے بیٹھ کر کہتے رہے کہ نہیں یہ مولوی ہوں تو یہ درویش ہوں تو یہ فلاں تو صوفی ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں ایک بار جو ہے وہ جمعہ کی نماز میں موجود تھا، تو جمعہ کے فرض کے فوراً بعد جلدی سے بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے دیکھا وہ مسجد سے باہر نکل رہے. میں نے کہا یار یہ دیکھو سب کو کہتے ہیں کہ مسجد میں رہو 1-1 گھنٹے تک اور مسجد میں کر گزارو اور ٹائم گزارو، یہ جلدی کیوں نکل رہا ہے اتنی؟ آج تو میں دیکھتا ہوں یہ کہاں جا رہے ہیں. وہ پیچھے پیچھے ہو لیا، چپلیں اٹھائی، پیچھے پیچھے ہو لیا. بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نان بھائی کی دکان پر رکے، گرم گرم نان خریدے. تو اس نے کہا اچھا ابھی جا کر مزے سے کھانا کھائیں گے نا، اب دیکھتا ہوں کہاں جا رہے ہیں. تھوڑا آگے جا کر کباب خریدے انہوں نے. بولا اچھا یہ مزے ہو رہے ہیں، یعنی نماز جب جلدی سے پڑھ کے سب سے پہلے نکل رہے ہیں اور یہ کباب روٹیوں کے مزے لیں گے. مزید آگے گئے تو اب وہ جو ہے فالودے والے کی دکان پہ رک کر فالودہ خریدا اور اس کے بعد آگے پہنچے. جنگل سے گزر رہے ہیں، بولا اچھا جنگل میں جا کر کھانا کھائیں گے. وہاں پر پہنچے جا کر. اب جناب وہاں پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا غریب آدمی تھا، اس کو جا کر کھانا کھلا رہا. حیران پریشان کہ یہ کیا ہو گیا. بہرحال کھانا کھلانے کے بعد اس نے کہا میں تھوڑی شیئر کر کے آتا ہوں، تب تک واپس آئے. بشر حافی جا چکے تھے. تو اس غریب آدمی سے پوچھا وہ بزرگ تھے کہاں گئے؟ بولا وہ تو چلے گئے. بولا اچھا فلاں شہر فلاں گاؤں میں جو جانا ہے وہاں کا راستہ؟ بولا 120 میل کے فاصلے. اللہ اکبر. بھائی تو یہ کیا ہو گیا اتنا دور؟ بولا اب انتظار کرو، وہ آئیں گے، ان کے ساتھ چلے جانا، وہ اگلے جمعے واپس آئیں گے. اگلے جمعے واپس آئے بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو وہ غریب آدمی کہنے لگا حضور 1 ہفتے سے آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ آپ بڑے جلال میں آ گئے. بولا حضور میں بڑی بدگمانی تھی اور میں سمجھا کہ آپ خود مزے لے کر کھا رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، جلدی سے مسجد سے نکل جاتے ہیں. میرا گمان تو آپ کے بارے میں یہ تھا بدگمانی، لیکن میں تو حیران رہ گیا کہ آپ غریب آدمی کو کھانا کھلانے کے لیے آ رہے ہو. کرامت اتنی کہ آپ تھوڑی دیر کے اندر 120 جو ہے میل کے فاصلے پر تشریف لے کر آ گئے. خیر آپ نے فرمایا دیکھو آئندہ بزرگوں کے بارے میں ایسا گمان مت رکھنا، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ.
چلتے 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 واپس تھوڑی دیر کے اندر اپنے گاؤں کے اندر. اللہ اکبر. اولیاء کرام کے ساتھ اس طرح کا اور اولیاء کرام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں, وہ بزرگ ہیں کہ اللہ پاک جنہیں بے شمار کمالات عطا فرماتا ہے کہ یہ کرامات کا ظہور ان کے ہاتھوں پر ہوتا ہے. نیک پرہیزگار متقی لوگ ہوتے ہیں. بہرحال اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 1 منٹ کے اندر ایک علاج بدگمانی سے. وقت کم مقابلہ سخت ہے. بہرحال قبلہ شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی سلوک کرتے ہیں نا تو اس کے سلوک کے پیچھے جو ہم اس کے بارے میں رائے قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. تو جب ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں نا تو بدگمانی سے ہماری رائے تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا, یہ رائے جب تبدیل ہوتی ہے تو پھر ہمارا سلوک بھی اس کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے. اور بسا اوقات اگلا بندہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ بھلائی کر رہا ہوتا ہے, لیکن ہم اسے چونکہ نیگیٹو رائے قائم کر چکے ہیں تو پھر ہم اس کے بارے میں برا گمان کر کے اس کے ساتھ سلوک بھی جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں اور برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں. وہ پانی بھی پلا رہا ہوتا ہے تو ہمیں یہ خیال ہوتا ہے اللہ نہ کرے اس کے اندر جو ہے وہ کچھ پھونک دیا ہے, کچھ ملا دیا ہے, تو طرح طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. تو حسن ظن رکھیں. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صاحب سے ارشاد فرمایا, افلا شققت عن قلبی, کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا ہے؟ تو جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور یقین نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, بس بدگمانیاں ہیں, بس خیالات ہیں, بس چلے جا رہے ہیں, تو حسن ظن رکھیں, اچھا پہلو تلاش کریں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ شروع کے اندر میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اپنے دماغ کو آپ پازیٹیو سوچ دیں. وہ اگر نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے, بدگمانی کی طرف جا رہا ہے, تو آپ پازیٹیو تھنکنگ کی کمانڈ دیں اپنے دماغ کو. انشاءاللہ آپ کا دماغ اچھی سوچ سوچے گا اور بدگمانی کا خاتمہ ہوگا اور محبتیں بڑھیں گی انشاءاللہ. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا آخری جملہ میں لیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں, حسن ظن میں کوئی نقصان نہیں اور بدگمانی میں کوئی فائدہ نہیں. اس پر عمل کریں, انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل ہوں گی. اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دورانی سلسلہ اگر ہم سے کوئی دانستہ غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی ہوگی, کوئی گناہ ہوا, اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے. آمین. بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سہانی گھڑی چمکاتا پاکا چاند, اس دل افروز سعد پیدا تو سلام. شب اسرا کے دولا پیدا درود نوشہ بس میں جنت پیدا تو سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت قدسی کرے رضا, مجھ سے خدمت قدسی کرے رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.